یہ کہا بھی جا رہا ہے, ہو بھی رہا ہے, سنا ہے بھاگ دوڑ بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب کی کوئی ملک گارنٹی دے دے, یا پھر کوئی لابی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معافی تلافی دے کے بیرون ملک لے جایا جائے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے, کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے خان صاحب کی, یا کوئی ملک گارنٹی دے سکتا ہے؟ دیکھیں ان کے اپنے گھر والے گارنٹی نہیں دے سکتے, تو کوئی اور گارنٹی دے گا. اور آج اگر کوئی دوست ملک ہے تو اگر وہ ہمارے دوست ہیں تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ان کے دوست بھی ہیں, اور اگر وہ ان کے دوست تھے تو آپ کو پتا ہے وہ دوستوں سے کیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا انہوں نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے, جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا ہے, علیم خان کے ساتھ کیا کیا ہے, محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا ہے, کوئی ایک دوست گنوا دے. تو میرا خیال ہے جتنے دوست ممالک تھے ان کو شاید باجوہ صاحب کا حال نظر آ رہا ہو, ان کو نظر آ رہا ہو بندیال صاحب کے ساتھ. اب فریش ایک جو خبر ہے, تو میرا خیال ہے کہ باجوہ صاحب نے شاید, کیونکہ آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب کے کافی فورن کانٹیکٹ رہے ہیں, کسی نے شاید پوچھ لیا ہو تو انہوں نے کہہ دیا ہو کہ بھئی ہمارا یہ حال ہوا ہے تو آپ اپنی گارنٹی پہ لے کے جائیں. تو آج کل تو میرا خیال ہے گارنٹی ان کی کوئی بھی نہیں دے گا جس نے اپنے ملک کے ساتھ ایسا کیا ہے, اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. اور یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ دیکھیں جب تک وہ لوگوں کے لیے کسی کام کے تھے, صاف سی بات ہے جس مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا وہ مقصد اب وہ پورا نہیں کر سکتے, وہ پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ابھی جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ کیسز اگر اس سے وہ نجات پا بھی لیں تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 3-4 مہینے کی بات نہیں ہے. میں کچھ سال 2 سال 16 مہینے جس طریقے سے دیکھیں نا, بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, ان کے اوپر تو اس قسم کے کوئی تحفظات بھی نہیں تھے. کیا تھا, ایک اقامہ, ایک لیگل لوپ ہول, وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے. اور وہ تو اپنی انہوں نے تو کبھی زبان اس طرح کھولی ہی نہیں. وہ تو چھوڑے الطاف بھائی, اس قسم کی زبان تو کبھی کسی نے استعمال نہیں کی. ملک دشمنی کی جس نہج پہ یہ پہنچائے ہیں ایسے تو کبھی کسی نے نہیں کیا ہماری تاریخ میں. تو ان سے کسی کو فائدہ بھی نہیں رہا. یہ پی ٹی آئی والے جو بیچارے فضول میں انہوں نے اپنے کریئر تباہ کر دیے ہیں, میں سوچتی ہوں بڑے بڑے نام بیچارے جنہوں نے اپنا ان کے پیچھے کریئر بنائے تھے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. جو الیکٹیبلز تھے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں, کیونکہ جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں. تو کیوں ان کو کوئی ریفیوج دے گا؟ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ان کی خاطر. اور تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں جو کہ ان کی اب ایک لائن ہے, اور وہ یہ کہ خانہ جنگی کی صورتحال, پروپیگنڈا, آرمی میں کو کرنے کی جو خواہشات ہے, وہ میرا خیال ہے کہ آرمی نے اپنی صفوں کو بھی صاف کر لیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی جو سازش ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ اگر کہیں چلے گئے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا بہت رسک ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مزید مطلب اپنی جو زبان درازی ہے وہ کریں گے. میرا خیال ہے ایسی کوئی پاسبلٹی مجھے لگ نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید کوئی بہت ہی زیادہ اگر اپنی دشمن ہوگی, ملک دشمن ہوگی تو ان کو جانے دے گی, ورنہ کوئی بھی شخص جو کہ تھوڑا بہت بھی ان کو جانتا ہے یہ رسک لے ہی نہیں سکتا. بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی رسک لے ہی نہیں سکتا کہ وہ خان صاحب کو باہر بھیجے, کیونکہ یہ جتنا باہر خطرناک جاگے اس سے بھی زیادہ ہوں گے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ محسنوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کیا کیا. ایک بچہ جو ہے وہ ایم پی اے تھے ان کے, وہ پیدائشی طور پہ بیمار بچہ تھا, وہ آج نہیں رہا دنیا میں, فوت ہو گیا, اور اس پہ اس کا باپ اس سے مل نہیں سکا. اس سے زیادہ اور ظلم زیادتی کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی اولاد, جب بچہ ایک بیمار تھا گھر ہاسپٹل میں تھا اور وہ بندہ ان کی محبت میں آ کے گھر جلا رہا تھا فوجیوں کے, تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے کسے کیا کام لائے چلے. اچھا جی, بہت بڑا ایک اسپوک پرسن تھے وہ پاکستان آرمی کے, شیخ رشید صاحب کو پوری پارٹی سمیت ہی گرفتار کر لیا, ایک بندہ نہیں چھڑیا, پوری کی پوری پارٹی, کیونکہ وہ خود ہی پارٹی تھے, ان کے ساتھ کوئی اور تو تھا نہیں, تو وہ بھی کل گرفتار ہو گئے. ان کی گرفتاری پر کیا فرمائیں گے آپ؟ میں آپ کو کہوں کہ دو خوشخبریاں مجھے کل نصیب ہوئی ہیں, 2 خبریں جن کو آپ یقین کریں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اوتھ لینا, مسز سدینہ عیسیٰ کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا, عارف الوی کا ان کو اوتھ دینا, لیکن پھر یہ جو خبر آئی نا تو صحیح معنوں میں جو نہیں کہتے کہ دل میں ٹھنڈ پئی ہے. اور وہ کیونکہ دیکھیں میں بہت زیادہ کنسرن تھی. بات صرف ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی نہیں ہوتی, ایک جو طوفان بدتمیزی غلاظت ہمارے ٹیلی ویژن سکرینز پہ رہا ہے,
اور ہمارے معصوم لڑکے ان کی باتیں فضول قسم کی باتیں, وہ جو گلی کوچے میں لفنگے لڑکے باتیں کرتے ہیں, محاورے اور باتیں اور من گھڑت باتیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن نہیں تھے, کوئی ان کی اتنی کوئی اوقات نہیں تھی. یہ ایسے اس کو کردار نہیں ہوتے جو مسخرے ہوتے ہیں, جو کپیل شرما شو پہ آ کے نہیں ڈفرنٹ کردار ادا کرتے, میں اس سے زیادہ ان کو نہیں سمجھتی. اور مجھے یہ تھا کہ جب اللہ پاک اس طرح ہی آپ کر رہے ہیں, آب و ہوا صاف کر رہے ہیں, اس بندے کو نہ دوبارہ پالیٹکس میں آنے دے, کچھ ایسا کرے کہ اس کی سیاست ختم ہو, یہ لوگوں کو نظر آئے کہ اس قسم کی گندی سیاست, کیونکہ دیکھیں پنڈی میرا گھر ہے اور پنڈی کے ساتھ جو ہوا ہے یہ اپنے حلقے کی بھی نمائندگی نہیں کرتے. پنڈی بڑے مذہبی, بڑے شریف, بڑے اچھے لوگ ہیں, کام کرنے والا. آپ یقین کریں, آپ نے اسلام آباد میں کوئی کام کرانا ہو, آپ جاتے ہیں راجہ بازار, آپ وہاں سے کام کراتے ہیں. آپ نے کوئی کام کرانا ہو, آپ نے کشیدہ کاری کرانی ہو, آپ نے لکڑ کا کام کرانا ہو, آپ نے لائٹیں, سینیٹری ویئر, سارا کام ان کے حلقے میں. سرافہ بازار, سونا, حلوہ پوری, مطلب کام کرنے والے وہ لوگ ہیں. یہ فضولیات, عجیب قسم کی زبان, عجیب قسم کی, اور ٹی ویز کی یہ زینت بنے ہوئے. جب سے میں پاکستان آئی ہوں ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جی اس شخص کو بٹھاؤ, اور جب میں نہیں انوائٹ کرتی تھی تو میسج آ جاتا تھا کہ اس نے تو مجھے بلا لیا ہے, فریہ نے تو بلا لیا ہے, غریدہ نے تو بلا لیا, آپ لوگ کب بلائیں گے. اینڈ آئی جسٹ فاؤنڈ اٹ ویری انکمفرٹیبل. تو سیاست سے ایسے لوگوں کو پاک کرنا بڑا ضروری تھا. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے مطلب کل کا دن آپ یقین کریں کہ عید کا دن تھا میرے لیے, بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے مجھے. ویسے اور تو پھر وہ چھپ کے بیٹھے میں اپنے سسرال گئے ہیں, جیل ان کا سسرال ہے, تو کون سی بڑی بات ہے اس میں, مطلب آپ خوش ضرور ہو رہی ہیں لیکن وہ سرکاری خرچے پر سسرال چلے گئے ہیں. بس جی میں کہتی ہوں کہ اللہ ہر ایک کو اپنے سسرال میں خوش رکھے, جتنا میں سسرال میں خوش ہوں اللہ شیخ رشید کو اپنے سسرال میں خوش رکھے. ایسے بھی ان کا میرا خیال ہے کوئی سسرال ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں, تو ان نہیں, کو وہ بھی جیل خوش کو ہی رکھے. اپنا میں سسرال, وہ اپنا انہوں نے کوئی بس شادی وادی کا چکر جیل کے ساتھ چلایا ہوا تھا, کہ جیل میرا اللہ سسرال ہے, ہتھ کڑیاں میرا زیور ہے. اللہ ان کو نصیب کرے, اللہ ان کو آمین نصیب کرے, ان کو اور آمین. دے, ان کو ادھر ہی میں کہتی ہوں کہ اچھا لمبا ان کا سفر رہے, ہم دعا گو ہیں. آمین, ہم بھی دعا گو ہیں. اچھا ذرا یہ ایک خبر اور بھی ہے کہ بندیال صاحب کی جو فیملی ہے وہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے, لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. کاروائی کرنے والے اپنے بچیاں بچے نہیں چھوڑ رہے. کیا انتظار تو نہیں ہو رہا تھا کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہاتھ ڈالا جائے؟ آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے. میں اوبیسلی اس کو اتنا کلوزلی نہیں جانتی کہ کیا وجہ ہے کہ تاخیر کیا ہے اور کیا یہ, بلکہ کل ہی سے ہم حسن ایوب وغیرہ کے میں جی بیانات سن رہی تھی ٹی وی پروگرام سے, انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے بڑے, حسن ایوب کی خبر بڑی پکی ہوتی ہے تو وہ باخبر ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ظاہر آڈیوز وغیرہ تو ہم نے سنے ہیں. عبد القیوم صدیقی صاحب کی بھی میں آج امپریشن سن رہی تھی, جو ان کی بندیال صاحب کی ساس کا انہوں نے ایک امپریشن ایک ٹی وی پروگرام پہ کیا. تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں ہے, میں ذرا دور بیٹھی ہوں کراچی میں, تو ان کی خبر جو ہے باوثوق ذرائع کی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہو. یہ بھی ہے کہ اتنے لوگ ملوث ہیں, اور دیکھیں پریشانی کی بھی بات ہے. آپ نے بھی اس بچے کا ذکر کیا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اس کا جی جو باپ ہے جو ورکر تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑی آنےسٹلی یہ بات کر رہی ہوں, پہلے بھی کی ہے, صد کے دل سے میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ وہ تو اندر تو چلا جاتا ہے, اس کی تو چلے کوئی سیاستی چمک رہی ہوتی ہے, وہ تو ایک مارٹر ہی بن گیا ہے, لوگوں کو کہہ رہے جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو گئی ہے. اور بھئی آپ کے اوپر کیسز ہیں, کوئی چوری کا مقدمہ کسی کے اوپر ہو تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اگر کوئی چوری کرے یا چارج اس کے اوپر کوئی لگے, کوئی بھی چارج ہو, اور اس کے اوپر قانونی کاروائی ہو رہی ہو, تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. لیکن ان کی تو چلے پھر بھی کوئی بی بی سی, کوئی چینل 4 ان کو کور کرے گا. یہ بیچارے پارٹی ورکرز, ان کی تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. یہ جو پارٹی ورکر ہے, یہ لوور لیول کے جو لوور ٹیئر کے لوگ ہیں, وہ تو بالکل ہی ختم ہے. ان کی تو جو کوئی بھی سیاست تھی, جو ماں باپ نے بنایا تھا, وہ بھی گیا. بچوں سے بھی مطلب ان کی فوتگی پہ بھی نہیں نکل سکتے. جو لڑکیاں ہیں, جو خواتین ہیں, جو ٹک ٹاکرز, انفلوئنسرز, ڈیزائنرز, جو ایسے ہی گمراہ ہو گئی ہیں, ان کو کیا پتا تھا؟ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب نیا کوئی رول آنے والا ہے, اور جناب یہ ہو جائے گا, اور ساری آرمی ان کے ساتھ ہے. کدھر ہے وہ ساری آرمی؟ تو یعنی اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ اس قسم کے لوگ بیچارے بچوں کو, معصوم نوجوانوں کو
لڑکیوں کو خواتین کو ورغلاتے. تبھی تو ان کو ہود بھائی جیسے لوگوں نے ان کے اوپر بہت پہلے سے آرٹیکل لکھے. ہمیں ہی دور سے سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہم کو بھی تو دور سے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں ہم نے تو نزدیک سے دیکھا ہے تو جان کے اصلیت وحشت ہوئی ہے کہ اوہ یہ کیا ہے. لوگ تو بےچارے بچے دور سے بیٹھے ہیں, نوجوان یا آنٹیاں بیچاری, ان کو کیا پتا ہے, کیونکہ وہ گلیمر ہے. وہ گلیمر ہے نا, وہ بات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے, جھوٹ اتنی نفاست سے بولنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. دوسرا ان کی جو سوشل میڈیا پہ یا جو ایک برانڈنگ ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ کوکا کولا کی بوتل ہے, کوکا کولا کی بوتل اتنی اچھی برانڈنگ ہوئی ہے, 100 سال سے برانڈنگ ہوئی ہے. اب آپ بتاتے رہے لوگوں کو کہ جی 10 چمچ چینی ہے اس میں, موٹاپا ہوگا, ہڈیاں آپ کی ضائع ہو جائے گی, اسکن آپ کی خراب ہو جائے گی, لیکن چونکہ برانڈنگ ہے وہ بس وہ ریڈ جو برانڈنگ ہوئی ہے کوکا کولا کی تو بکتا ہے. تو یہ مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا نتیجہ ہے جس میں پوری قوم جو ہے گمراہ ہو گئی ہے. بندیال صاحب کی بھی فیملی جس قسم کی وہ میں نے آڈیو سنی ہے, یقین نہیں ہوتا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اتنے جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب پھڑے جائیں گے, سب پھڑے جائیں گے. جب شیخ رشید پھڑا گیا ہے تو کوئی بھی نہیں بچیا, کوئی بھی نہیں بچے گا, بندیال صاحب نہیں بچیں گے. اچھا جی, آخر میں ذرا یہ بھی بتائیے گا, کلوز کریں, ٹائم ہو رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر میاں صاحب کی واپسی کی تیاریاں ہو گئی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 21 نومبر کو تاریخیں کنفرم ہو چکی ہیں. میاں صاحب 21 نومبر کو اکتوبر سوری یہ نہ کرے, یہ پٹواریوں کے ساتھ نہ کرے. یہ میری اپنی نومبر کی ٹکٹ تھی, مجھے لگتا ہے کہ وہ کینسل ہو جائے گی, اکتوبر والی کروانی پڑے گی, تو وہ ذرا میری مکسنگ ہو گئی ہے. 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. جو مطلب میاں صاحب ظاہر آئیں گے تو ہمیں جو اب تک اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مریم نواز اس وقت پارٹی کو لے کر کافی زیادہ سیریس طریقے سے بیزی ہیں, مصروف ہیں. مطلب ہر جگہ پہ وہ پروگرام کر رہی ہیں, لوگوں کو گرما رہی ہیں کہ میاں صاحب واپس آنا ہے. ملینز کا کوئی کہہ رہے ہیں جی دکھانے کا اس وقت شو ہے. بہت سارے جو آزاد ذرائع والے میں ان کا پروگرام, افتخار احمد صاحب کو دیکھ رہا تھا, 10 لاکھ بندہ تو کدھر نہیں گیا, اتنے لوگ تو آ جائیں گے. تو یہ 10 12 15 20 لاکھ میاں صاحب کی پارٹی اکٹھی کر لے گی بندے. جب افتخار احمد صاحب کو اکٹھا کر لیا ہے, جب وہ لائن پہ آ گئے ہیں, تو میرا خیال ہے 10 لاکھ بھی آ ہی جائیں گے. اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے کہ افتخار احمد صاحب کو بھی 10 لاکھ جی دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی آب و ہوا جو ہے وہ سازگار ہی ہوگی. میری تو ایک درخواست ہے, دیکھیں 21 اکتوبر کا ہم جیسے لوگوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا. ووٹ کو عزت دو کے پیچھے ہم نے میاں صاحب کو سپورٹ کیا, وہ دھوئیں دار ان کی پہلی سپیچ تھی, ہم نے سپورٹ کیا. اگر وہ میاں آ رہا ہے, اگر وہ میاں صاحب آ رہا ہے تو ملین سے زیادہ بندہ آئے گا. لوگ منتظر ہیں, پٹواری منتظر ہے. اور وہ مسئلہ 1 ملین آنے کا نہیں ہے, مسئلہ 10 لاکھ 5 لاکھ 1 لاکھ آنے کا مسئلہ نہیں ہے. میں صاف بات کروں گی, کچھ لوگوں کو بری لگے گی, لیکن میں صاف بات کہوں, اللہ کرے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, وہ بھی ایک ساتھ آ جائے. ان کا مسئلہ ہے. جو میاں صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے آپ راستے کھولیں گے وہ آئے گا. لیکن اگر آپ خود ہی کوئی ادھر بیٹھا ہو روٹ کے, کوئی ادھر اٹھواٹی کھٹواٹی کر کے بیٹھا ہو, یہ مسئلہ ہے پی ایم ایل این میں, یہ مسئلہ ہے. اور مریم نواز, میں اس خاتون کو دیکھتی ہوں, جب کوئی مشکل ہوتا ہے وہ ہسپتال کے بیڈ سے بھی اٹھ کے آ جاتی ہے. کبھی گلگت بلتستان آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, کبھی کشمیر میں وہ بیچاری ٹھنڈ میں پھر رہی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو جنوری میں ان کو دوبارہ جنوری فروری میں جو اس سال کے آغاز میں بلایا, وہ ابھی آپریشن کرا کے اٹھی تھی. ان کو بولنا